ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی ہی مہم بات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پیچھے سے خدائے منان نے اس صورت میں انسانی زندگی میں بہت ضروری جو ایک اکائی ہے جس کو گھرانہ کہتے ہیں، خاندان کی تشکیل، ایک میاں بیوی کا بندھن، اس بارے میں کافی تفصیل سے، جو کہ اچھی خاصی اس میں معانی بھی موجود تھے، وہ ذکر کیے ہیں۔ اور ان میں ایک مسئلہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور جس کو ویسے عام طور پر مفسرین نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے، وہ تھا اس کا مالی پہلو۔ ازدواجی زندگی کے آغاز میں مالی پہلو بہت اہمیت رکھتا ہے، اور خدا کریم نے مالی پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دی اور بار بار اس بات کی طرف ذکر کیا ہے۔ پہلے کہا ہے کہ ان سے جبراً لینا نہیں ہے، واپس نہیں لینا ہے، ان کو ڈھیر سارا دینے کی بھی بات کی ہے، اور اگر دیا ہوا ہے تو اس کو واپس نہیں لینا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک حد و حدود بیان کر کے باقی آپ کے مال پر چھوڑ دیا ہے، اور مال کے ذریعے ہی خواتین کو محسن بنانے کی بات کی ہے۔ یعنی مال کو بہت ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور قرآن میں ایک دوسری جگہ پر خدا کریم نے فرمایا ہے کہ جیسے وہ آپ دوستوں کے سامنے کہا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ قِيَامًا لَكُمْ، یا اس طرز کی ہی آیت ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً کہ اللہ تعالیٰ نے جس مال کو آپ کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے، یہ احمقوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ یہ شاید اسی صورت کی ابتدا میں یا کچھ حصہ پہلے ہم اس آیت کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو مال خدا کریم کی نظر میں ہمارے لیے قوام ہے۔ قوام یعنی جس پر انسان کھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان قیام اور قوام، یہ چیز انسان کو جو قائم رکھتی ہے، زندگی کو، معیشت کو، انسانی معاشرے کو جو قائم رکھنے والی چیز ہے وہ مال ہے۔ تو اتنی اہمیت والی چیز ہے، اس کا ذکر کیا۔ اب خدا کریم نے آگے آ کر ایک قاعدہ بتا دیا۔ اب اس آیت میں جو آج ہمارے سامنے ہیں، خدا کریم انسانوں میں مال کے ادھر ادھر منتقل کرنے کا ایک قاعدہ بتا رہا ہے، اور یہ قاعدہ اتنا مستحکم قاعدہ ہے کہ ہزاروں قوانین اس قاعدے سے نکل سکتے ہیں۔ اور اگر اس قاعدے کو جو اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، اگر اس قاعدے کو عمل کیا جاتا اور اس کو صحیح طریقے سے جتنی وسعت اس میں ہے اس کو سمجھا جاتا، تو آج یہ جو ربا کا اور سود کا مسئلہ ہے مسلمانوں میں، یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ اور وہ جو کہ ابھی گنتی پر سود لگا ہوا ہے، بہت ہی عجیب سود کے حوالے سے اتنی نافہمی ہے، اتنی ناسمجھی ہے، اتنی کم شعوری ہے، اس کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں گیا ہے۔
اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ سود کی مخالفت کر رہے ہیں اور سود کو انجام بھی دے رہے ہیں۔ یعنی کوئی تو ہے نا وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ خیر سود کے بغیر چلتے نہیں ہیں، سود لیں، وہ تو سود کہہ کر ہی سود لیتے ہیں اور ربا۔ بعض ہیں جو سود کا نام ہٹا دیتے ہیں اور پھر بھی سود والے سارے کام ہو رہے ہیں، سارے کام ہی سود والے ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس جیسی جو پرنسپل آیت ہے، جو اتنی مہم آیت ہے، اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور اس کا معنی صحیح نہیں لیا ہے، اس کو صحیح سے اس کی وسعت کو نہیں جانا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ اب کام کر رہے ہیں وہ، لیکن جو قرآن نے فائدہ دیا ہے ان کو جواز کا اور جائز کا، اس سے ہٹ گئے ہیں۔ وہ اپنے سلسلوں میں جائز اور ناجائز کے چکر میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، اور لوگ بیچارے کنفیوز ہیں کہ کیا چیز ربا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ایک صورتحال ہے جو امت اسلامی میں موجود ہے، اور میں آپ کو اپنے اس جو معلومات ہے اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ تمام اسلامی ممالک جو حکومت اسلامی کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اسلام کو اپنے ملک میں رائج سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، تمام ممالک میں ربا یا سود مختلف ناموں سے چل رہا ہے۔ انہی بینکوں میں جو گورنمنٹ کے اندر ہیں، جو مسلمان ملکوں کے اندر ہیں، ان میں سود کا سلسلہ ہے، لیا بھی جا رہا ہے اور دیا بھی جا رہا ہے، بس صرف یہ ہے کہ کیا نام ہے۔ یہ حقیقت میں قرآن کے نظریے کے مطابق تو سود ہے ہی نہیں نا، جو بات میں کہہ رہا ہوں، قرآن جو ابھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس کے مطابق تو یہ سود بنتا ہی نہیں ہے، اصلا سود ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کو کیا کیا گیا ہے؟ سود، مسلمانوں نے اس کو سود کا نام دیا ہے، چونکہ وہ گنتی پر شمار کرتے ہیں، قرآن گنتی پر نہیں آتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ 100 پر 125 نہیں لیا جا سکتا، 100 دیتے ہیں تو 110 120 نہیں لے سکتے، گنتی پر۔ قرآن جو ہے وہ گنتی پر نہیں بات کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اس کی طاقت پر، اس کی ویلیو پر بات کرتا ہے کہ 100 کی ویلیو کیا ہے۔ آج 100 دے رہا ہے، 4 مہینے بعد 100 واپس اگر لے گا گنتی میں، تو وہ 100 گنتی میں تو پورا ہوگا لیکن ویلیو میں پورا نہیں ہے، تو خسارے میں ہے وہ بندہ۔ تو ادھر اس کو خسارہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نام نہیں آنا چاہیے کہ یہ سود ہے۔ یعنی ایک عجیب سی صورتحال ہے، کتنی نامعقول صورتحال ہے، اور اس کو دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جبکہ قرآن یہ آیت کہتا ہے جو آج ہم آپ دوستوں کے سامنے پڑھیں گے، کتنی واضح اور کتنی عجیب سی مختلف بیانیہ ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایک پکا قاعدہ اور قانون دینے کے لیے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کر کے خدا کریم اس قاعدے کو بیان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اموال آپ نے لین دین میں باطل کے ذریعے نہیں کھانے۔ یہ بہت ہی وسیع قسم کا جملہ ہے، اب میں کچھ اس کے وہ عرض کرتا ہوں۔ لا تاکلوا، تاکلوا کا معنی بتایا ہوا ہے کہ جیسے ہماری اردو زبان میں بھی کھانے کا معنی ہوتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو منہ سے کھایا جاتا ہے اسی کو کھانا کہتے ہیں۔ کھانے کا مطلب ہے، جب اکلا جو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ختم کرنا، استعمال کرنا، استعمال کر کے ختم کرنا، انفاد کرنا، اس کو کسی چیز کو استعمال میں لے آ کر اس کو ختم کر دینا۔ اور جیسے کہ آگ بھئی لکڑ کو کھا گئی ہے، اکل النار الحطب، عربی میں بھی اسی طرح ہے، اردو میں بھی اسی طرح ہے، اور بہت ساری زبانوں میں بھی اسی طرح یہ کھانے کا جو لفظ ہے یہ اسی معنی میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو، اس کی صورتحال کو ختم کر کے اس کو استعمال کر لینا۔
تو اب یہاں فرما رہے ہیں کہ لا تاکلوا، بس مطلب یہ ہے کہ صرف کھانا مراد نہیں ہے کہ منہ سے جو کھایا جاتا ہے، یعنی نہ لیں، حاصل نہ کریں، پھر اپنے استعمال میں نہ لے آئیں۔ کون سا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم، آپس کے اموال جو ہیں، یعنی خدا کریم آپ کے معاملے میں کدھر کہہ رہا ہے؟ ایک بندہ ہے جس نے اپنے مال ہیں، بینکم نہیں ہے، اس کے اپنے مال ہیں، اس کے بارے میں علیحدہ اسراف اور تبذیر والا معنی آئے گا اور دوسرے احکام آئیں گے جو کہ اور آیت میں۔ یہاں صرف معاملات کی بات ہے، جب لین اور دین ہو رہا ہے، جب کوئی لے رہا ہے یا کوئی دے رہا ہے، تو اس صورت میں خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ بالباطل نہیں ہونا چاہیے۔ باطل کیا ہوتا ہے؟ باطل یعنی یہ ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ بلا کسی وجہ کے دوسرے کا مال استعمال کر رہے ہیں، یا تو آپ نے کام دیا ہے، سروس دی ہے، آپ مال لے رہے ہیں اجر کے طور پر، جائز ہے۔ آپ نے کوئی چیز دی ہے، بیچی ہے، اس کے حوالے کی ہے، آپ جو ہے اس مال کے حقدار ہیں۔ کوئی سودا کیا ہے، کوئی آپ نے خدمت انجام دی ہے، درمیان میں آپ کیا بنے ہیں؟ ممکن ہے کہ آپ درمیان میں ان دو کا سودا کرانے والے بنے ہیں، تو بھی آپ کی ایک خدمت ہے، سروس ہے۔ آپ یعنی ابھی جو دنیا میں رائج ہیں، جو بھی کام جس کی کوئی ویلیو ہے، اس کے عوض میں آپ اگر کوئی لے رہے ہیں کچھ مال دوسرے کا، یہ اکل مال بالحق ہے، اکل مال بالاجر ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی مال آپ لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، اب اسی میں ربا کا مسئلہ خود ہی آ جاتا ہے، خود اس میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اس سے بعد والا حصہ جو آیت کا ہے وہ بالکل ہی مسئلے کو واضح کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جس کے عوض میں، جس کے بدلے میں آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، ایسے ہی کسی کا مال اٹھایا ہے، ایسے ہی کسی سے مال لے کر کھا گئے ہیں، اب وہ بھی آگے بھی آ جائے گا، آیا ایسے کسی کو مال نہیں دے سکتے ہم؟ یا کسی کے حوالے، یعنی اس نے کام نہیں کیا، ویسے کسی کو عطیہ دے دیں، یا یہ ہے کہ وہ ہم سے مانگ کے لے لے اور ہماری اجازت سے کوئی کرے، تو نہیں کر سکتے بھائی، نہیں، آگے آئے گا کہ وہ تو بالکل بھی جائز ہے، انترازن اگر ہے بالکل بھی جائز ہے۔ تو جب ترازن کی بات خدا کریم نے کہی تو پھر ربا کون سا رہ گیا؟ ایک خاص قسم کا ربا رہ جاتا ہے، خاص قسم کا ربا اس میں رہ جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جب آپ نے ظلم بھی نہیں کیا ہوا ہے، آپ کے پیسے بھی پورے واپس آ رہے ہیں قرضہ دے کر، اور ان پر آپ ایک ایسے بندے سے پیسے اضافی لے رہے ہیں جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، جو راضی نہیں ہے، جو مجبوراً آپ کو دے رہا ہے، وہ مجبوراً دے رہا ہے، وإلا وہ راضی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ تجارت کر رہا ہے، آپ کو خوشی سے پیسے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 100 کے 200 دوں گا، خوشی سے دے رہا ہے، اور کوئی اس پر جبر بھی نہیں ہو رہا ہے اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹوٹلی ترازن سے ہے، جو کہ آیت میں ابھی آنے والا ہے لفظ، تو پھر کون سا ربا رہ جاتا ہے؟ خدا کریم مال کے لیے ایک قاعدہ کلیہ دے رہا ہے جس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یا کہ یا ہو تجارت ہو اور وہ بھی عن تراضٍ ہو۔ اچھا، یہ یہاں اس آیت میں انشاءاللہ ہم کل اس کے جو جڑواں ایک اور آیت دوسری جگہ موجود ہے جس میں خدا کریم نے کہا ہے کہ مگر یہ کہ تراضٍ ہو، آپ اگر آپس میں راضی ہیں تو بالکل بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی نکاح کی آیت میں بھی پیچھے کہا تھا کہ آپ پیسے جو ان کے حق بنتے ہیں ان کو دے دیں، اور اس کے بعد جس پر بھی آپ راضی ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، اس کے بعد اگر من بعد الفریضۃ ولا جناح علیکم فی من بعد الفریضہ، فریضہ کے بعد اگر کوئی آپ لین دین کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہاں بھی رضایت پر، بس جب رضایت آ جائے تو پھر کوئی سلسلہ مال کے عدم جواز کا رہتا ہی نہیں ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل کہ جس کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف ایسے ہی کسی طریقے سے آپ نے، مثال کے طور پر جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو یقیناً
اسی طرح ہوتا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے کچھ نہیں دیا۔ جب آپ قمار اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرتے ہیں، آپ نے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے مال حاصل کر لیا ہے۔ چوری کا مال ہوتا ہے، اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ اسی طرح دوسرے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس میں آپ نے کچھ، تو اس میں سارے وہ سلسلے جس میں آپ کسی کا مال پاتے ہیں، اور مثلا آپ کو ملا ہے مال، راستے میں ملا ہے، نہ آپ نے کسی سے لڑائی کی ہے نہ جھگڑا کیا ہے، لیکن راستے میں آپ کو مال مل گیا، پڑا تھا، خوب واضح ہے بٹوا کسی کا ہے، خوب اگر تو آپ اس سے رضا حاصل کر سکتے ہیں تو بسم اللہ آپ کا، لیکن یقیناً وہ تو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کون سا راضی ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے وہ ادھر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ بالکل بھی نصیب نہ ہو جس نے میرا بٹوا اٹھایا۔ ہاں، تو کیا یہ نہیں، حالانکہ کوئی اس میں کسی کو وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کسی سے جوا نہیں کیا، آپ کو راستے میں مل گیا، تو ابھی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے میں آپ نے کچھ دیا ہوا نہیں ہے، کس طرح آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں؟ آپ مالک نہیں بن سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پس بینکم بالباطل یعنی کوئی بھی لین دین ہو، کوئی بھی آپ کے پاس مال آئے، لیکن آئے کسی کا، بینکم میں یہ بات آ جاتی ہے۔ لیکن فرض کریں کہ آپ گئے ایسے کسی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے پڑی ہے، وہاں آپ کو کوئی سونے کی ڈلی مل گئی ہے، فرض کریں، ہاں، وہ کیا ہے؟ بینکم نہیں ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے لے، اس لیے کہ وہ کسی کی زمین نہیں ہے کہ اس کا وہ مالک ہو اور اس کے راضی ہونے اور نہ ہونے کی بات پتہ چلے۔ یا مثال کے طور پر آپ سمندر میں گزر رہے تھے، آپ نے یا فرض کریں کہ مچھلی پکڑی اور مچھلی کے پیٹ سے کوئی ہیرا نکل آیا ہے، کوئی وہ کیا جواہر نکل آیا، خاص قسم کے وہ جو موتی ہوتے ہیں وہ نکل آئے، خوب بسم اللہ، یہ آپ کا۔ تو یہ نہیں، یہ ادھر کسی کے بینکم نہیں ہے، یہ بینکم میں سمجھنا چاہیے، جہاں معاملہ دوسرے انسانوں سے ہے، کسی نہ کسی انداز میں وہ مال کسی بندے سے مربوط ہے، تو اس کو آپ نہیں حاصل کر سکتے بغیر اس کے کہ اس کے بدلے یا اس کی رضا ہونی چاہیے، یا آپ کی طرف سے سروس یا خدمت ہونی چاہیے، یا آپ کی طرف سے کوئی چیز اس کے بدلے میں ہونی چاہیے، نہیں تو آپ اس کے مالک اور اس کو استعمال کے حقدار نہیں بنتے۔ الا ان تکون تجارتا، بس ٹوٹلی بین ہے کسی کے مال کو ہاتھ لگانا، کسی کے مال کو لینا، مگر یہ کہ تجارت ہو۔ تجارت کیا ہے؟ تجارت وہی جو ابھی چیزیں عرض کی ہیں، یہی تجارت ہے، یعنی یا تو آپ کسی چیز کوئی چیز فراہم کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں اجر لے رہے ہیں، یا کوئی سروس اور خدمت کر رہے ہیں، یا کوئی کام پیش کر رہے ہیں اپنے طرف سے جس کے بدلے میں آپ لے رہے ہیں۔ تجارت ہو ان تراضٍ منکم، یہ ان تراضٍ منکم یہ کہا ہے کہ بعض اوقات تجارت لوگ کرتے ہیں، جبری تجارت بھی ہیں، یہاں کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس آپ اپنا گھر مجھے بیچیں، چاہے جیسے بھی ہے، ہمیں پسند آ گیا، یہ اپنی گاڑی آپ بیچیں، جیسے بھی ہے ہم نے لینی ہے، یا کوئی اور اس طرح کے زور اور جبر سے آپ لیں، بندہ راضی نہیں ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ ہاں نہیں یہ جو ہے نا تجارت کی ہے ہم نے، دے کر پیسے دے کر لے رہے ہیں، مفت تھوڑی لے رہے ہیں، نہیں بھائی، خدا کریم نے اس کے ساتھ ایک اور شرط ڈال دی ہے کہ ان تراضٍ، وہ جو تجارت ہے وہ بھی جبری نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ کاٹ لیتے ہیں نا پیسے، مثال کے طور پر یہ جب آپ سے آپ کی اجازت کے بغیر اور آپ کی رضایت کے بغیر کوئی لوگ پیسے کاٹ لیتے ہیں، مثلا بینک پیسے کاٹ لیتے ہیں، دوسری جگہ پہ آپ جاتے ہیں، آپ کی رضایت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں بھائی اس چیز کے یہ جو ہے نا چیز آپ نے لینی ہے، یہ خصوصاً یہ ان کے لیے ابھی آج کل کے دور میں اس کا کیا وہ ہے، مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں اسکولوں میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہاں سے یہ چیزیں خریدنی ہیں، لائیں پیسے اور یہ چیز خریدیں، آپ نے یہاں رضایت نہیں ہوتی ہے، ان کی جو یہ لین دین ہے یہ قرآنی قاعدے کے مطابق جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بندہ کانٹریکٹ پہ پہلے راضی ہو گیا پھر اور بات ہے
کہ اگر کانٹریکٹ پہ راضی ہو گئے کہ بھائی جو جو شرائط ہوں گی مانیں گے تب آپ اپنا بچہ یہاں داخل کرائیں، پڑھ لیں۔ اب بینکوں والوں نے بھی یہی کام کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن بیچارہ جو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہے وہ اتنے لمبے چوڑے جو انہوں نے 20 صفحات پہ مشتمل شرائط لکھی ہوتی ہیں، جس میں سارے اپنے فیور میں ساری باتیں انہوں نے لکھ لی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے نیچے سائن آپ سے کروا لیتے ہیں، تو اس کانٹریکٹ میں تو موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ایک قسم کا جاہل رکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ معاملات طے کرنے والی بات ہے، جو کہ یعنی اس طرح ہے کہ یہ شبہے والے کام ہیں، ان میں حتماً شبہ ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز پر کیا کر رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک قسم کے یہ انترازن والی شرط کو پورا بہت سارے معاملات نہیں کرتے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے سارے لوگ کر رہے ہیں۔ خدا کریم نے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ پاکیزگی کے خلاف ہے۔ یہ اس سلسلے کے جو کہ خدا کریم نے تقوی اور ایمان اور الہیت اور اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس کے خلاف ہے۔ پس مالی معاملات میں تجارت انترازن ہو تو پھر جائز ہے۔ اس ضمن میں ہم پہلے سورہ بقرہ میں ظاہراً اس حوالے سے جو کچھ آیات آئی تھیں تو ہم نے کافی ساری باتیں ادھر بھی ذکر کی تھیں، ربا کی بات میں بھی بہت کافی ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے ہیں، وہاں بھی دوبارہ جن دوستوں کو چاہیے وہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، وہاں موجود ہے۔ بہت ہی تفصیل سے ہم نے یہ سارا سلسلہ بتایا اور کہا ہے کہ یہاں قرآن نے الربا کہا ہے، ربا نہیں ہے، صرف ربا نہیں ہے، الربا ہے۔ الربا یعنی جو قرآن کی ساری شرائط پر پورا اترے وہ ربا، نہ یہ کہ جس کو ہر کوئی الربا یعنی جو بھی اضافی ہو، الا اضافی چیز تو بندہ جب سودا لیتا ہے تو 10 والی چیز 12 میں لیتا ہے، دکاندار نے جائز اپنا نفع رکھ کر بیچا ہے تو یہاں ربا تو موجود ہے، لیکن یہ ربا حرام نہیں ہے، یہ ربا تو نہیں نہ پھر حرام، لیکن یہ ہے تو یہ بھی ربا یعنی بڑھا ہوا پیسہ لینا، ربا سے ہے، ہاں وہ جو یا ربا سے، تو دونوں ربا سے ہی ہے، تو ربا سے بھی ہم معنی کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں انشاءاللہ اپنے جگہ پہ ہم مزید پھر بھی تفصیل بتائیں گے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بہت ہی عجیب سا جملہ ادھر رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپ اپنے اموال کو نہ کھائیں، آپس میں لین دین نہ کریں جو باطل کا لین دین ہو، جس میں ایک طرف تو مال ہو دوسری طرف سے کچھ اس کے بدلے میں نہ ہو، ایسا کام نہ کریں، مگر یہ کہ تجارت آپ کریں اور وہ بھی رضایت سے ایک دوسری سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ جملہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہاں، عام جو تفسیروں میں جیسے کہ لکھا ہوا ہے اور جو ترجمہ ہے قاتل کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس بارے میں بھی اگر ہم اس کا معنی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو نہ ماریں۔ اب اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ خودکشیاں نہ کریں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ ماریں۔ جب وہ معنی کریں جو کہ قاتل کا کیا کیا جاتا ہے، عام معنی کیا جاتا ہے، ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ قرآن عربی مبین کے طور پر آیا ہے، اور عربی مبین میں قاتل کا معنی یہ نہیں ہے، ایک معنی اس کا نتیجہ اس قاتل کا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جان سے چلا جائے، لیکن قاتل کا جو اصل معنی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ قاتل کا معنی قرآن میں یا عربی مبین میں جو موجود ہے وہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنا کام کرنے کی صلاحیت سے ہٹا دینا، جو اس میں صلاحیت ہے جو ہونی چاہیے، جس طرف وہ جا رہا ہے اس کو روکنا، اس کو ختم کر دینا قاتل ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ
قتل الماء الخمر، پانی نے شراب کو قتل کر دیا. ہاں، پانی نے شراب کو قتل کر دیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو شراب کی خصوصیات تھیں وہ اس میں اب نہیں رہ گئی. جو زندہ انسان ہے اس کے کام کی، اس کے زندگی جاری رکھنے کی جب صلاحیت ختم ہو جائے تو وہ قتل ہے. جب کسی کی معیشت روک دی جائے تو معیشت کا کیا ہے؟ قتل ہے. کسی کا کام تھا، وہ کما رہا تھا، آپ نے اس کی کمائی روک دی، آپ نے اس کی کیا کر دیا؟ اس کی کمائی کا، معیشت کا قتل کر دیا. تو قتل کا معنی جو اصلی معنی ہے، قرآن نے بہت ساری جگہ پہ وہ معنی لیا ہے. یہاں بھی وہی معنی ہی جو عربی مبین کا معنی ہے وہی لے سکتے ہیں. اور یہ بہت ساری جگہ پہ قرآن میں قتل کا معنی یہ نہیں لیا جا سکتا ہے. قتل کا معنی کسی کو جان سے مارنے کا معنی نہیں لیا جا سکتا. اسی لیے تو اس میں دوسرے باب بھی بن سکتے ہیں، دوسرے جیسے قاتلہ ہو، قاتلہ یعنی اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. بھائی جب ایک قتل ہو گیا تو دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ قاتلہ یا اقتتلہ یا قتلہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. قتلہ ہو، قتل تو قتل ہوتا ہے، اب قتلہ کیا ہے پھر؟ قتلہ یعنی بہت سخت قسم کا قتل ہوا ہے، شدت کا معنی. بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں. قاتلہ کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کارکردگی کو روک لینا، اس کے جو نیچرل یا فطری طور پر جس طرف اس نے وہ کام کرنا تھا اس کو اس کام سے روکنا، اس کو کہتے ہیں قتل. تو یہاں خدا کریم نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے. آیا اس کا پچھلے جملے کے ساتھ کیا ربط ہے؟ یہاں ربط اس کا یہ ہے کہ اگر آپ تجارتاً عن تراضٍ کے بغیر ایک دوسرے کا مال کھائیں گے تو یہ اپنے آپ کو مارنے کے برابر ہے. یہ جملہ تفسیر ہے اس پچھلے جملے کی. یعنی اپنے آپ کو ختم نہ کریں، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، اپنے آپ کو برباد نہ کریں. خدا کریم فرما رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کا کام کریں گے کہ ایک دوسرے کا مال کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کا معاشرہ نظم و ضبط بھی قائم نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ٹرسٹ بھی قائم نہیں ہوگا. ہر بندہ ایک دوسرے کے مال کھانے کے چکر میں ہوگا. کبھی بھی کوئی سیدھا کام نہیں ہوگا. جیسے کہ ابھی بہت سارے ملکوں میں اتنے وسائل کے باوجود یہی ہو رہا ہے. نظم قائم نہیں ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہو رہا ہے. ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دینے اور اس کا مال کھانے کے چکر میں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کیا ہے؟ قاتلوا انفسہم کر رہے ہیں سارے. ایک دوسرے کو جو مار رہے ہیں تو خود کو ہی مار رہے ہیں. اس لیے کہ معاشرے کی بنیاد ایک دوسرے پر قائم ہوتی ہے. جب آپ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو جو ان کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کی بنیادوں کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور بہت دیر نہیں چلے گی کہ آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. لیکن اب آپ یہ تو معنی ہے جو ہم نے آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا، لیکن جو تفاسیر میں معنی موجود ہے یہی ہے کہ خودکشیاں نہ کریں. اب اس کا کیا جوڑ ہے اللہ اس پچھلے اس کے ساتھ؟ ہاں، کہ پیچھے بات آپ کر رہے ہیں مال کی، اموال کی، لین دین کی، تجارت کی، اور ایک دم آپ کہتے ہیں کہ خودکشیاں نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، خودکشیاں نہ کریں. خودکشیاں کتنے بندے کرتے ہیں ویسے جہان میں؟ کتنے بندے کرتے ہیں؟ نادر و نایاب، بہت کم. بہرحال انشاءاللہ اس آیت کو اگلی نشست میں مکمل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.